بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ یہ صفحہ نمبر 327 اور آیت نمبر 1، 2 اور 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا۔ الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، الذی، اللہ وہ ذات ہے، انزل، جس نے نازل کیا، علی عبدہ، اپنے بندے پر، الکتاب، قرآن کو، ولم یجعل لہ، اور نہیں بنایا اس میں، عوجا، کوئی بھی ٹیڑھ پن، قیمل، یہ قرآن بالکل سیدھا ہے، لینذر، تاکہ آپ ڈرائیں، بأسا شدیدا، سخت عذاب سے، من لدنہ، جو اس اللہ کے پاس ہے، ویبشر المؤمنین، اور مومنوں کو خوشخبری دیجیے، الذین، وہ مومن، یعملون الصالحات، جو نیک عمل کرتے ہیں، ان لہم، بے شک ان کے لیے، اجرا حسنا، اچھا اجر ہے، ماکثین، وہ ٹھہریں گے، فیہ، اس جنت میں، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ سورہ کہف ہے جو مکی دور کے اندر نازل ہوئی تھی، اور تقریباً 8 نبوی دور اور 8 سے 10 نبوی سال کے اندر یہ سورت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کے نازل ہونے کا شان نزول بھی ہے کہ قریش مکہ نے اپنے 2 آدمی، نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط، ان دونوں کو مدینہ میں یہودیوں کے پاس بھیجا، یثرب بھیجا یہودیوں کے پاس کہ جاؤ، کیونکہ یہودی ان کے ہاں پڑھی لکھی قوم تھی اور یہ مکہ والے ان پڑھ قوم تھی۔ انہوں نے یہودیوں کے پاس بھیجا کہ جاؤ یہودیوں سے، کیونکہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے پاس جاؤ اور انہیں کہو ہمارے ہاں یہ جو آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ہمیں کچھ ایسے سوال بتلاؤ کہ جو سوال ہم اس سے کریں اور اس کو نہ آئے اور یہ پھنس جائے، ہمیں کچھ ایسی باتیں بتلا دو، کچھ ایسے سوالات، آپ پڑھی لکھی قوم ہے، ہم اس کو پھنسائیں اور یہ آدمی، اس کی نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ چنانچہ یہ 2 آدمی یہودیوں کے پاس گئے، یہودی نے کہا اچھا ہم تمہیں 3 سوالات بتلاتے ہیں، وہ 3 سوال جا کر اس انسان سے پوچھ لینا، اگر وہ بتلا دے تو وہ سچا ہے، اگر وہ نہ بتلائے تو وہ جھوٹا ہے، اس کے ساتھ جو مرضی کرنا، کیونکہ یہ 3 سوال صرف ایک نبی ہی بتلا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ ان 3 سوالوں میں پہلا سوال یہ تھا کہ وہ نوجوان، ان کا کیا حال ہے جو غار کے اندر چلے گئے تھے، ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ کون سا شخص ہے جس نے پوری دنیا کا چکر لگایا تھا، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ روح کیا چیز ہے۔ یہ 3 سوال یہودیوں نے کیے، تو یہ 2 آدمی یہ 3 سوال لے کر مکہ میں آئے، اور یہ سوال انہوں نے نبی علیہ السلام سے کیے کہ وہ نوجوان کون تھے جو غار کے اندر چلے گئے، اور وہ کون سا شخص تھا جس نے پوری دنیا کا چکر لگایا، اور روح سے کیا مراد ہے۔ نبی علیہ السلام کے بعد جب یہ سوال ہوئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس کا جواب کل دوں گا، لیکن کل تک جواب نہ ملا، وہی نہ آئی، پرسوں دوں گا،
اگلے دن کرتے کرتے 15 دن گزر گئے، وہی نہ آئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب نہ دے سکے۔ بالآخر مشرکین مکہ نے جب خوشی کا اظہار کیا کہ اس کو تو جواب نہیں آتے، اس نے یہ جھوٹا ہے، تب اللہ رب العزت نے 15ویں دن وحی کو نازل کیا اور سب سے پہلے اپنے پیغمبر کو تنبیہ کی کہ جب بھی آپ کوئی بات کہیں ساتھ انشاءاللہ ضرور کہہ لیا کرے۔ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، جس کی وجہ سے وہی 15 دن جو ہے وہ بند رہی۔ بالآخر پھر یہ صورت نازل ہوئی اور اس صورت کے اندر وہ مکمل واقعہ موجود ہے کہ وہ نوجوان جو غار کے اندر گئے تھے اور وہ شخص جس نے پوری دنیا کا چکر لگایا تھا، ان دونوں کے واقعات جو ہیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اور تیسرا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ کے اندر اللہ رب العزت نے روح کے بارے میں بھی مفصل بتلا دیا۔ تو اس صورت کی چند ایک فضائل بھی ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، جو انسان اس صورت کی پہلی 3 آیتیں پڑھے گا، اس کو یاد کرے گا اور پڑھے گا، وہ انسان فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اور مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، جو انسان اس صورت کی پہلی 10 آیتیں پڑھے گا وہ انسان فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ محترم بھائیو، آپ کو پتہ ہے کہ فتنہ دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا، قرب قیامت بہت بڑا فتنہ ہوگا، اس کے بعد جنت بھی ہوگی، جہنم بھی ہوگی، آپ تفصیل جانتے ہیں۔ تو اتنا بڑا فتنہ ہوگا، تو جو انسان اس کی پہلی 10 آیتیں یا کم از کم 3 آیتیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھیں گے۔ اور اس طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ یہ سورت جمعے کے دن مکمل پڑھتا ہے، پوری سورت جمعے تک پڑھتا ہے، تو ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اللہ رب العزت اس کے لیے ایک روشن نور بنا دیتے ہیں، یعنی اس کے لیے ہدایت کا راستہ ہموار کر دیتے ہیں، اس کے معاملات جو ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، بہقی کے اندر حدیث موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا، اللہ کے رسول، میں رات کو سورہ کہف پڑھ رہا تھا اور میری سواری گھر کے اندر موجود تھی، یعنی میرا گھوڑا گھر کے اندر موجود تھا، میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا تو میرے گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا، اس نے حرکت کرنی شروع کر دی، تو میں نے جلدی سے میں پریشان ہو گیا کہ کیا ہوا، گھوڑے میرے کو کیا ہو گیا، اس نے بدکنا کیوں شروع کیا؟ تو میں نے جلدی سے نماز ختم کی تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا، مجھے نور نظر آیا، روشنی نظر آئی، جس طرح بادل ہوتے ہیں اس طرح پھیلی ہوئی روشنی تھی جو مجھے نظر آئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں یہ قرآن ہے، اور قرآن پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہونے والی سکینت ہے، یعنی رحمت کے فرشتے ہیں، جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اسی طرح سکینت جو ہے وہ نازل کرتے ہیں۔ تو یہ اس سورت کی چند ایک فضائل تھے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ سورت جمعے کے دن مکمل بھی اور پھر اس کی پہلی 10 آیتیں یا کم از کم پہلی 3 آیتیں جو ہیں وہ ضرور تلاوت کریں۔ اس سورت کے شروع میں اللہ رب العزت نے فرمایا، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے حمد کے ساتھ کیا ہے، اور بھی تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ کیوں اللہ کے لیے ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے انزل علی عبدہ الکتاب، اپنے بندے پر کتاب نازل کیا ہے، یعنی قرآن اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر قرآن نہ ہوتا تو دنیا جہالت کے اندر، اندھیرے کے اندر رہتی، تو اللہ رب العزت نے قرآن کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے میں نے قرآن نازل کیا ہے، اس لیے میری تم حمد بیان کرو۔ علی عبدہ، قرآن کس پر نازل کیا؟ علی عبدہ، اپنے بندے پر۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا بندہ کہا ہے، یعنی جو لوگ نور کے قائل ہیں ان کا رد ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علی عبدہ، ہم نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا، ولم یجعل لہ عوجا، اس قرآن کے اندر ٹیڑھ پن نہیں ہے، کمی بیشی نہیں ہے، اس کی فصاحت و بلاغت کے اندر کمی بیشی نہیں ہے۔ قیما، یہ قرآن بالکل سیدھا راستہ ہے۔ سچی بات ہے، جو انسان قرآن کے عین مکمل پورا طور پر قرآن پر چلتا ہے، اس کے لیے دین پر عمل کرنا بالکل آسان ہے، بالکل آسان ہے۔ وجہ اس وقت بنتی ہے جب ہم صحیح معنوں پر قرآن پر عمل نہیں کرتے، حدیث پر عمل نہیں کرتے۔ بعض اوقات قرآن نے کسی مسئلے کے بارے میں، کسی احکام کے بارے میں تھوڑی سی نرمی رکھی ہوتی ہے، لیکن ہم افراط تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جس میں نرمی ہوتی ہے ہم اس میں سختی کرتے ہیں، اور جس میں سختی ہوتی ہے ہم اس میں نرمی کرتے ہیں۔ جب ہم اس قرآن کی بالکل عین ہدایت کے مطابق عمل نہیں کرتے، تب ہمیں جو ہے وہ دین اسلام مشکل نظر آتا ہے۔ لیکن اگر ہم بالکل قیماً، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بالکل آسان بنایا، سیدھا راستہ بنایا،
اگر تم عین قرآن کے اوپر چلو تو تمہیں دین پر عمل کرنے میں کوئی مصیبت جو ہے وہ پیش نہ آئے۔ یہ قرآن بالکل سیدھا ہے، سیدھا راستہ ہے، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ کس عذاب سے؟ وہ عذاب من لدنہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی جہنم کے عذاب سے لوگوں کو ڈرائیں۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ، اور خوشخبری دیں مومنوں کو۔ کس بات کی؟ کون سے مومن؟ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو اچھے عمل کرتے ہیں، کہ اللہ رب العزت نے أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، ان کے لیے اجر حسن یعنی جنت بنائی ہے، مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، جس جنت میں وہ ہمیشہ ٹھہریں گے۔ محترم بھائیو، اللہ رب العزت نے انسان کو دو زندگیاں جو ہے وہ عطا کی ہیں، ایک عارضی زندگی ہوتی ہے اور دوسری زندگی ابدی ہوتی ہے۔ عارضی زندگی یہ دنیا کی زندگی ہوتی ہے، اور ابدی زندگی وہ زندگی جو ہمیشہ والی، مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، جس کے اندر بندہ ہمیشہ ہمیشہ رہتا ہے۔ تو دنیاوی زندگی اللہ رب العزت نے بندے کو اس لیے دی ہے تاکہ وہ ہمیشگی والی زندگی اس کے لیے محنت کر سکے۔ اصل میں ہمارا گھر وہ جنت ہی ہے، اصل میں یہ دنیا نہیں ہے، ابدا ہمیشہ والی جو چیز ہے وہ جنت ہے۔ تو دنیاوی زندگی میں ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے کہ ہمیں ہمارا اصلی گھر جو ہے وہ مل جائے، اس لیے دنیاوی زندگی ہم نے اس انداز سے گزارنی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں ہم میں سے لوگ جو ہے اپنی یہ عارضی زندگی ہے اسی کو ہی سنوارنے میں لگے رہتے ہیں، دنیا کی زندگی ہی سنوارنے میں لگے رہتے ہیں، اپنی توغدو، اپنی محنت، اپنی کوشش صرف اور صرف دنیا تک محدود رکھتے ہیں، دنیا کے معاملات میں الجھے رہتے ہیں، جس کی بنا پر آخرت بھول جاتی ہے اور آخرت کی تیاری جو ہے وہ بھول جاتی ہے۔ اور محترم بھائی، اگر یہ بات بھول گئی تو آپ سب جانتے ہیں اگر کل قیامت کے دن جنت نہ ملی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر عذاب ہی ہے۔ اس لیے دنیاوی زندگی میں ہم نے محنت کرنی ہے آخرت کی زندگی سنوارنے میں۔ دنیا میں اگر انسان لاکھ کوشش کر لے انسان کی ساری مصیبتیں ختم نہیں ہو سکتی، ساری پریشانیاں ختم نہیں ہو سکتی، ساری آزمائشیں ختم نہیں ہو سکتی، انسان کی ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی، جتنی مرضی محنت کر لے۔ اور خاص طور پر مومن کی ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ مومن کے بارے میں اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، مومن کے لیے تو یہ دنیا قید خانہ ہے۔ جس طرح قید خانے کے اندر بندے کی ساری خواہشات پوری نہیں ہوتی، اسی طرح اس دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی۔ بندے کی خواہش کہاں پوری ہوگی؟ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کے اندر بندے کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جنت میں اللہ رب العزت نے ہمیشہ آرام رکھا ہے، جنت میں آرام ہوگا، تکلیف نہیں ہوگی، مصیبت پریشانی نہیں ہوگی، جنت میں انسان کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوں گے، جنت میں انسان کی جوانی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے جوانی جو ہے وہ رہے گی۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی دوسری حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں انسان کبھی بیمار نہیں ہوگا، یعنی جنت میں انسان کی ہر خواہش پوری ہو سکتی ہے، اس دنیا میں پوری نہیں ہوگی۔ اس لیے انسان فقط صرف اسی بات کے لیے محنت کرے کہ مجھے جو ہے وہ دنیا میں سکون حاصل ہو جائے، تو پھر اس کی محنت جو ہے وہ رائے گاہ ہے۔ اسے محنت اس بات پر کرنی چاہیے کہ دنیا میں مصیبتوں پر صبر کرنا ہے، اور اس کے لیے محنت جو ہے وہ ہم نے کرنی ہے، وہ آخرت کے لیے ہے، وہ جنت کے لیے ہے، کیونکہ مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، وہ جنت ہمیشہ کا گھر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔